बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अबर गिल, दो ऑनरेबल खातून जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। एक तो पहली खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म मौजूदा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, एक बड़े सीजनेबल पॉलिटिशियन, बड़े जीरक सियासतदान, उनके साहिबजादे जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान से रुकने कौमी असेंबली हैं, वो बस्ती चपरावाला में एक कबड्डी मैच में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। वहां पर उनका मोबाइल चोरी हुआ और जो उनका मोबाइल चोरी हुआ विद इन 12 हॉर्स पुलिस ने चोर को ट्रेस किया और उनका जो मोबाइल है वो अपनी तहवील में लेकर उनको उनकी अमानत लौटा दी। और फिर अली मूसा गिलानी खड़े थे और वो एक तस्वीर उनकी वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने एक बहुत समझ लें कि बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, एक बड़ा आसन इकदाम उठाते हुए उन्होंने ये काम किया। और मैं पंजाब पुलिस की इस परफॉर्मेंस पर उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह एक साबिक चेयरमैन सेनेट साबिक वज़ीर आज़म मौजूदा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे अली मूसा गिलानी का मोबाइल ट्रेस हुआ, इसी तरह वो तमाम चोर, जो तमाम दहशतगर्द जो इस वक्त पुलिस को मतलूब हैं, उनको भी विद इन हॉर्स उनको ट्रेस किया जाए और उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके सजा दी जाए। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाती हैं तो क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन है। सबसे पहली खबर जो है वो तो मैं आपके साथ रखूंगा, लेकिन जो पुलिस के हवाले से मैंने बात की है, अली मूसा गिलानी साहब मुल्तान में जी एक कबड्डी मैच था, बस्ती चपरा वाला इसका नाम है। यहां पर ये इस कबड्डी मैच में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए तो यकदम किसी लड़के ने इनका मोबाइल जो है वो चोरी कर लिया। और आपको पता है इतने रश में पता नहीं चलता, तो जब वो मोबाइल चोरी किया गया तो उन्होंने देखा कि मोबाइल नहीं है, तो पुलिस ने विद इन 12 आवर्स उस चोर को ट्रेस किया, उस चोर को अपनी तहवील में लिया, उसको उसका चेहरा आइडेंटिफाई किया, उसकी शनाख्त की और वो मंजर आम पर आया। और फिर पुलिस ने वो जो मोबाइल था अली मूसा गिलानी का वो उनको लौटा दिया, उनकी अमानत उनको वापस कर दी, जिस पर अली मूसा गिलानी ने पंजाब पुलिस की इस परफॉर्मेंस पर बहुत उनको अप्रिशिएट किया। और बिलखसूस जो गिलानी खानदान है वो इस बात को उसने इस बात को माना, इस बात को तस्लीम किया कि मरियम नवाज साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी को शाहाना अंदाज से निकालकर दरअसल उनको असल काम की तरफ लगाया। और जो असल काम है वो ये है कि वो आवाम की खिदमत करें। पंजाब पुलिस जो आवाम की मुहाफिज है, जो आवाम की हिफाजत, उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की मुहाफिज है, उस पंजाब पुलिस ने अपना एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इस पंजाब पुलिस से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन फ्यूचर ये बिल्कुल इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाएगी। एक आम शख्स के लिए भी अगर कोई चोर या कोई डकैत उसको रास्ते में रोकते हैं या उससे मोबाइल स्नैचिंग करते हैं या उससे वॉलेट स्नैच करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो जिस तरह अली मूसा गिलानी का मोबाइल ट्रेस हुआ, इसी तरह एक आम शहरी को भी इंसाफ मिलेगा। ये तो थी पहली खबर। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जस्टिस अबर गिल। अच्छा, जो जस्टिस अबर गिल है ना, ये रजिस्ट्रार भी रही है लाहौर हाई कोर्ट की और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रही हैं। अब जस्टिस अबर गिल के खिलाफ शिकायत ये है कि जी उनकी जो डिग्री है ना लॉ की वो फेक है। और जो जस्टिस आलिया नीलम है उन पर अब जो इल्ज़ाम है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये दो जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर हो गई है। अब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम समेत दो जजेस के खिलाफ शिकायत दायर। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अबर गिल खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत सामने आई है जिसमें दोनों जजेस की तालीमी काबिलियत, एहलियत और इंतजामी अमूर में किरदार पर संगीन सवालात उठाए गए। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अबर गिल खान बतौर जज अपने ओहदों पर फाइज रहने के अहल नहीं, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोनों जजेस की तालीमी असनाद और मजमूई एहलियत का तफसीली जायजा ले। शिकायत कनिंदगान के मुताबिक जस्टिस अबर गिल खान की तालीमी डिग्री दुरुस्त नहीं, लॉ की डिग्री की बात कर रहे हैं वो, इसलिए इनका मुकम्मल तालीमी रिकॉर्ड तलब करके जांच पड़ताल की जाए, खुसूसन बतौर मुस्तकिल जज कंफर्म किए जाने से कबल
ان کی ڈگریوں کی تصدیق کی جائے۔ شکایت میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ لاہور میں خواتین ڈسٹرکٹ ججز کو دانستہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی ذاتی اور خاندانی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں جسٹس عالیہ نیلم پر ضلعی عدالتوں کے معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ ان کے کردار کا بھی باقاعدہ جائزہ لیا جائے۔ یہ شکایت متاثرہ خواتین ججز اور دیگر جوڈیشل افسران کے والدین کی جانب سے دائر کی گئی، تاہم انہوں نے تحفظ کے خدشات کے باعث فی الحال اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ شکایت میں سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا گیا کہ جسٹس ابر گل خان کے بطور مستقل جج کنفرم ہونے سے پہلے ڈگریاں چیک کی جائیں۔ اگر الزامات درست ثابت ہوں تو جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس ابر گل کو ان کے عہدوں سے برخاست کیا جائے تاکہ عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد برقرار رکھا جا سکے۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، رون کو ہن روے محمد ہون روے تے منا۔ سر جسٹس ابر گل خان ایک بڑی آنریبل جج ہیں، لیکن ان کے خلاف جو شکایت ہے وہ بہت سخت شکایت درج کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو شکایت میں موقف ہے اس میں بہت حد تک وزن بھی ہوگا۔ ظاہری بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے احتساب کا فورم ہے۔ اسی طرح ایک جج تھے جسٹس مظاہر نقوی، جنہوں نے پراپرٹیز بنائی سینٹ جان پارکس، یہ فورٹریس کے پاس ہے، سینٹ جان پارکس والی سائٹ پر اس شخص نے جائیدادیں بنائی اور اس نے اپنے ایسٹس میں ظاہر نہیں کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو بطور جج سپریم کورٹ برطرف کیا۔ صدر مملکت کی ایڈوائس پر اس کو بطور جج برطرف کر دیا گیا۔ اسی طرح جسٹس طارق جہانگیری، لا دی ڈگری جعلی، اور کراچی یونیورسٹی کہہ رہی ہے اسی اس مندر کو نہیں جانتے یار۔ سینڈیکیٹ کا اجلاس ہوا، کراچی یونیورسٹی کا موقف آیا کہ ایک ہی رول نمبر سے دو اسٹوڈنٹس کبھی بھی انرول نہیں ہو سکتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے لا کی ڈگری لی ہے کراچی یونیورسٹی سے۔ کراچی یونیورسٹی نے اس کی تصدیق کر دی کہ جی ہم نے تو ان کو کوئی لا کی ڈگری نہیں دی۔ اسی طرح جسٹس ابر گل خان کے خلاف بھی شکایت آئی ہے، جسٹس عالیہ نیلم کے خلاف بھی آئی ہے۔ اچھا آخری خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، عمران خان صاحب کیا مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان مذاکرات کی میز پر آئیں، لیکن خان صاحب کا پھر وہی رنڈی رونا کہ الیکشنز دوبارہ کروائے جائیں، مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، میرا مینڈیٹ دیا جائے، اور یہی وہ مطالبات ہیں جو وہ حکومت سے نہیں کر رہے، وہ براہ راست پاکستان کی مقتدرہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ شرائط کے اوپر کرنی ہے، ورنہ مجھے کوئی قبول نہیں ہے، ورنہ میں اقتدار میں آؤں یا نہ ہوں یہ حکومت نہیں رہے گی۔ خان صاحب کی یہی ضد نے ان کو یہاں تک لا کھڑا کیا، اسی ضد نے ان کی سیاست کو نست و نابود کیا، اسی ضد نے، اسی ڈٹائی اور بے شرمی کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں، اور ان کو جیل میں پہنچانے والے وہ یوٹیوبرز جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ خان صاحب کے نام پر جھوٹ بول بول کر ڈالر کما رہے ہیں۔ ریاست کو اپنی ماں کی طرز پر ڈیل کرنے کی بجائے وہ ریاست کو دشمن کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ اس ریاست کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور وہ ڈالرز کمانے کے چکر میں پاکستان کی حب الوطنی جو ہے اس کو بھی ٹھکرا چکے ہیں۔ ملک کو آپ سمجھ لیں کہ ملک کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے آئین کے مطابق حلف اٹھایا تھا اس کی بھی وہ روح گردانی کر چکے ہیں۔ تو سر ایسے لوگوں کی تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ خان صاحب کے اور حکومت کے مذاکرات نہیں ہوں گے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے خان صاحب ٹیبل ٹاک کی بات کر کے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ مذاکرات ان حالات میں نہیں ہو سکتے کہ حکومت کہے کہ جی مذاکرات کرنے ہیں اور خان صاحب ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اگلے ہی ہفتے وہ مذاکرات کی میز سے اٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی مقتدرہ کو ایسے سیاستدان ہرگز قبول نہیں ہیں جو 9 مئی کریں، جو انتشار پھیلائیں، جو 26 نومبر کریں، وہ ریاست کے خلاف زہر اگلیں، وہ سوشل میڈیا پر اپنے ورکرز کو بٹھائیں، ان کو ماہانہ تنخواہوں پر رکھیں، ان کو دیہڑیوں پر رکھیں۔ پاکستان کی ریاست ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست کا اٹل موقف ہے کہ جو ریاست کے خلاف جائے گا وہ اپنے عبرتناک انجام کا منتظر ہوگا۔ مذاکرات کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوحہ قطر کے اندر اس وقت جب جنرل اشفاق پرویز یعنی بطور نمائندہ ڈی جی آئی ایس آئی مذاکرات کرتے تھے محترمہ شہید بینظیر بھٹو سے، جب وہ جلا وطن تھی، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ پاکستان کی فوج کو، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو 2 سال تک خبر ہی نہیں ہوئی
کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی بطور نمائندہ DGI سے مذاکرات کر رہا ہے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ساتھ, اور پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اور پھر وہی چارٹر آف ڈیموکریسی, وہی میثاق جمہوریت, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو COD تھا, اس نے پرویز مشرف کا راستہ صاف کر دیا. تو سر اقتدار اور وقت, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہترین انتقام ہے. ہٹلر کی سوچ تھی خان صاحب کی, آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج کوئی ان کو جانتا نہیں ہے, کوئی ان کی فالوئنگ نہیں ہے, کوئی ان کا ووٹ نہیں ہے. ضمنی انتخابات میں ووٹ ان کا ریجیکٹ ہو چکا ہے, عوام ان کو مسترد کر چکی ہے. آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 سال بعد جب الیکشنز ہوں گے تو پاکستان کے معاشی حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے. وہ جو ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے, وہ جو ہم پیسے لینے جاتے تھے, وہ جو ہمارے معاشی حالات بدتر تھے, صرف پاکستان کی اکانومی دنیا کی جو ہے نا وہ طاقتور ترین اکانومیز میں شامل ہوگی. یہ بات میری لکھ لیں آپ کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کا نظام دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی اس نظام میں معافی کی تو دور, بہرحال ان کے بچنے کی بھی کوئی سپیس نہ رہے. بہرحال مذاکرات کسی طور بھی نہیں ہوتے نظر آ رہے, اور اگر ہوئے بھی تو سر خان صاحب نے اٹھ جانا ہے. 2026 بھی خان صاحب کی رہائی کا سال نہیں ہے بلکہ جیل میں رہنے کا سال ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.